میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی بن اللہ شیخ راؤ کر دروازے۔ اس میں بڑی عجیب نقطہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ میرے علم میں پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ تک پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ تک میرے علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے حضرت علی مرزا شیر خدا کے دروازے پر پہنچو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پائیں گے، وہاں سے گزریں گے نا، تو حضرت علی مرزا آپ کو میرے علم کا تعارف کریں گے۔ حضرت علی مرزا شیر خدا کا فرمان ہے، کئی موقع لگا تو آپ کو بتاؤں گا انہوں نے دنیا کے کیا لکھا ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ یہ بڑی عجیب معاملہ، لیکن یہ میں بات بیان کر لوں، ڈر والی بات بیان کر لوں۔ وہ ڈر تھا نا، وہ کہنے لگا جی کوئی مجھے دلیل پیش کرے۔ اگر علی رضی تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا میں نے نبی پاک سے 10,000 باب، میں نے نبی پاک سے 10,000 باب علم کا پڑھا ہے، نبی پاک سے پڑھا ہے، اور ایک باب کے پڑھنے سے 10,000 کا دروازہ مجھ پر کھلا ہے، اور 10,000 کو 10,000 سے گھر گئے تو یہ لاکھوں دروازے بن جاتے ہیں، تو لاکھوں کے حساب سے دروازے ہوئے تو علم کا کیا حساب ہوا۔ اب میں یہ بیان کرنے لگا ہوں، میں وہ بندہ آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ علی مرزا رضی اللہ عنہ نے 1965 میں میرے قبلہ پیر صاحب سید آفتاب حسن شاہ قادری، میرے قبلہ پیر صاحب سید آفتاب حسن شاہ قادری، وہ اپنے وقت کے کتب ہوئے۔ کتب پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں۔ کتب کسی کو کہتے ہیں زمین و آسمان کا نظام کتب کے سر پر چلتا ہے۔ یہ کتب میں اتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، داتا صاحب نے بھی وضاحت کی ہے، یہ ولی جو ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تشریح ولی ہوتا ہے، ایک تکوینی ولی ہوتا ہے۔ تشریح ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، لیکن صاحب ڈیوٹی نہیں ہوتا، انسان صاحب نے لکھا ہے۔ صاحب ڈیوٹی ہوتا ہے تکوینی ولی، تو جو ہے نا تشریح ولی، صاحب شریعت ولی، وہ صاحب ڈیوٹی نہیں ہوتا۔ داتا صاحب نے بھی اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ ابدال کیا ہے، ابرار کیا ہے، اخیار کیا ہے، قطب کیا ہے، غوث کیا ہے، قطب مدار کیا ہے، قطب مہام کیا ہے، اللہ کے بندے کیا ہے، ابدال کیا ہے، ابدال کی رفتار کیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایک ساتھ میں ابدال 500 میل دور جاتا ہے۔ ایک ساتھ میں ابدال 500 میل دور جاتا ہے۔ اس کے بعد داتا صاحب نے بیان کیا ہے کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، کم سوتا ہے۔ کون؟ جو ابدال ہیں وہ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، کیونکہ جو آدمی روٹی زیادہ کھائے نا تو آدمی کو پیاس لگتی ہے۔ یہ بات محمد غزالی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کیمیا ساز میں لکھا ہے کہ جب آدمی زیادہ روٹی کھاتا ہے نا تو انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، جب آدمی پانی زیادہ پیتا ہے نا تو انسان کو نیند آ جاتی ہے، جب آدمی کو نیند آتی ہے آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ داتا صاحب نے ارشاد فرمایا، ایک اور بزرگ ہوئے ہیں ہمارے بٹالہ شریف کے بزرگ ہوئے ہیں کہ وہ ابو الفضا محمد فاضل قادری رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفضا محمد فاضل قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بغداد شریف سے سرکار شہنشاہ بغداد نے آپ کی ڈیوٹی دکھائی،
ابوالفضل محمد وادی قادری رحمۃ اللہ، آپ انڈیا میں چلے جائیں، آپ آئے بٹالہ شریف، یہ بٹالہ شریف جو ہے یہ ضلع گرداسپور میں ہے، بٹالہ شریف یہ ضلع گرداسپور میں ہے، یہ جو ہوا نا وہ دوسرا وہ مرزا قادیان والا وہ اسی علاقے میں ہوا ہے، قادیان میں ہوا ہے، یہ بٹالہ شریف پہلے آتا ہے، قادیان اس سے کچھ 10-11 میل کے فاصلے پر آتا ہے۔ ان بزرگوں نے جو ہمارے بزرگ ہوئے نا، ابوالفضل محمد فاضل القادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ اولیاء کرام کی جو لسٹ ہے نا، یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہوتی ہے، تعیناتی جناب غوث پاک فرماتے ہیں، اولیاء کرام کی تعیناتی جو ہے جناب غوث پاک فرماتے ہیں، اور جو لسٹ ہوتی ہے یہ نظام جو ہے اس کو سیٹ کرنا، فقیروں کو سیٹ کرنا، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا کام ہے۔ کیا بات آ گئی حضرت خضر علیہ السلام کی کہ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، نا غوث اعظم سرکار کے حضور عالیہ میں تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا جناب غوث پاک۔ جناب غوث پاک نے فرمایا خضر صاحب کو، من انت، آپ کون ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ کون ہیں؟ جناب غوث جو خضر صاحب نے عرض کی، سرکار میں خضر ہوں، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ جناب نے دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، پوچھا جناب غوث پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، پیروں کے پیر، دستگیروں کے دستگیر، سخیوں کے بڑے سخی، بادشاہوں کے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے دینے والے بزرگ ہیں، اور سرکار غوث پاک کا ارشاد گرامی ہے۔ قصیدہ غوثیہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، آپ غوث پاک فرمایا بلاد البہ جمن تحت حکمی، آپ غوث پاک فرماتے ہیں بلاد البہ جمن تحت حکمی، قصیدہ غوثیہ میں اللہ کے جتنے شہر ہیں وہ میرے حکم کے ماتحت ہیں۔ اللہ کے جتنے شہر ہیں جہاں غوث پاک فرماتے ہیں بلاد البہ جمن، جمی سارے جو شہر ہیں اللہ کے، بند کہتے ہیں شہر کو، بلاد کا شہر کی جمع ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بلاد اللہ جمن تحت حکمی، اللہ کے جتنے شہر ہیں وہ میرے حکم کے ماتحت ہیں۔ تو کیا فرمانا ہے جناب غوث پاک فرمانا ہے وَلَا يَطِيرُ الطَّائِرُ وَلَا يَضْرِبُ دَابَّةٌ، کوئی زمین پر چلنے والا نہیں چلتا، خود نہیں چلتا، لا یطیر الطائر، کوئی پرندہ پر نہیں مارتا ہوا میں، اور کوئی زمین پر چلنے والا نہیں چلتا، ولا یدب دابۃ، کوئی زمین پر چلنے والا نہیں چلتا میری مرضی کے خلاف۔ پھر شہنشاہ بغداد کا سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر جناب غوث پاک کا فرمانے علی شان، بابا جی کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے صاحب بصیرت ہو، صاحب بصارت ہو، صاحب شان ہو، صاحب مرتبہ ہو،
سر پہ ولایت ہو، غوث ہو، کتب ہو، کلندر ہو، مجذوب ہو، خدا کی مخلوق ہے۔ خدا کی مخلوق میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، خدا کی مخلوق ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں دھیان فرمایا اما جہنم میں جن والانس سے، میں جہنم کو بھروں گا جنوں اور انسانوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اما جہنم، میں جہنم کو بھروں گا۔ کسے بھروں گا؟ من الجن والانس سے، جنوں اور انسانوں سے میں جہنم کو بھریں گا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے قرآن میں دو جگہ فرمایا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں کسی پر ایک تل کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن عربی میں نکیر کہتے ہیں تل کو، عربی میں نکیر کہتے ہیں تل کو۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک تل کے برابر کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں کسی انسان پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ انہیں اللہ جو ہے یہ ظلم کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ ہر وہ بات کرتے ہیں جو صحیح انصاف والی ہو، سچی ہو، ٹھیک ہو، درست ہو۔ تو اللہ خود ہی رائٹ لفظ آنا شروع کر دے تو اس کو رستہ کون بتائے گا بھائی؟ اللہ تو سب کو رستہ بتانے والا ہے۔ اللہ کی ذات تمام انسانوں کو رستہ بتانے والا ہے، ہدایت کا رستہ لگانے والے ہیں، سچ بتانے والے ہیں، ایمان بتانے والے ہیں، قرآن بتانے والے ہیں، حدیث بتانے والے ہیں، ولیوں تک رسائی کرانے والے ہیں۔ یہ اللہ کے بڑے اونچے اونچے کام ہیں۔ یہ اللہ باتیں کہ ہمارا ظرف وہ نہیں، ہماری عقل وہ نہیں، ہمارا علم وہ نہیں جس کا تو اللہ کے علم کا ادراک وہ کر سکے۔ یہ پہلا یہی بہتر ہے در بٹ چہرا کٹ بھلے دل آؤ گے، در بٹ چہرا کٹ بھلے دل، بس اللہ کے حضور آ جاتے خاموش ہو جاؤ، وہاں نہیں بولنا، سچی کبھی نہیں مانی۔ یہ کسی نواب کا دربار نہیں ہے، یہ دنیا کا بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ دولت بندوں کا دربار نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے نا، اللہ کی شان انسانی عقل سے ماورا ہے۔ جہاں پر انسانی عقل کا ادراک نہ ہو سکے، صحیح انسان کی عقل اس کی دسترس نہ ہو سکے، اللہ کے علم میں یہ بہت اونچی ذات ہے۔ اللہ کی ذات بہت اونچی ذات ہے، بہت عالی مقام ذات ہے، اور سب سخیوں سے بڑا سخی ہے، اور سب بڑوں سے بڑا ہے۔ خدا سب بڑوں سے بڑا ہے، کوئی بڑا خدا سے بڑا نہیں ہے، کوئی سخی اللہ سے بڑا سخی نہیں ہے، کوئی بندہ جاننے والا اللہ سے بہتر جاننے والا نہیں ہے۔ تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں بابا جی، آپ دوسرے خدا کو نہیں مانتے، نہ شرک کرتے ہیں، نہ شرک کے نزدیک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں یہ جی ولیوں کو خدا بناتے ہیں، یہ ولیوں کو خدا مانتے ہیں، ولیوں کو پوجتے ہیں۔ اللہ کے یہاں پر بھی انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن کے 13 سپارے میں ہے، قرآن کے 13 سپارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ مجھے پڑھنا چاہتے ہیں یا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کہیں؟ وَابْتَغُوا ڈھونڈو،
اللہ ہے اللہ کی طرف، وسیلہ سبب، مرشد پیر کامل بزرگ رہنما استاد. جب آپ مرشد کو پائیں گے، مرشد کے قریب جائیں گے تو وہ آپ کو رہنمائی کریں گے. یہ خدا ہے بھائی، جنگلوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یہ دریاؤں پر کیا تلاش کرتے ہو؟ یہ سکیاں مانگا کیوں دیتے ہو؟ یہ سکیاں مانگا دینے سے کام نہیں چلتا. کسی اللہ والے کے پاس جائیں. اللہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچ رہا ہے تو وسیلہ ڈھونڈو بھائی. یہاں پر ہی کچھ لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے. میں مدینہ شریف گیا نا، مدینہ شریف میں نے یہ آیت پیش کی. اللہ نے فرمایا ہے وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وہ دوسری پارٹی کا بندہ تھا، وہ کہنے لگا جی وسیلے سے بنا جو ہے یا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اچھے عمل ہے، برے کام سے بچ رہا ہے، یہ وسیلہ ہے. میں نے اس کو کہا مولوی صاحب کہ وہ قرآن کی تشریح کر رہے ہو آپ. قرآن کو یہ عام کلام، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے. اس کا غلط ترجمہ کریں گے مخلوق گمراہ ہوگی، اس کے ذمہ دار تم بھی ہوگے اور وہ لوگ بھی ہوگے جو اس پر غلط عمل کریں گے. یعنی ہمارے مذہب اسلام نے اس بات پر بڑی تاکید کی ہے. اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ. پہلے کو فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ. اللہ کی اطاعت کے بعد دوسری جگہ اللہ نے فرمایا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، نبی پاک کی اطاعت کرو. یہاں پر بات ختم نہیں کی. ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول میں کافی ہے. یہ جو آپ ولی اللہ کی بات کرتے ہیں، فلاں میں ولی اللہ ہے، فلاں میں بزرگ ہے، یہ قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، یہ چار سلسلے ہیں. پھر امام اعظم صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب بزرگان دین ہیں. نبی پاک نے تعریف فرمائی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. اس وقت امام اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا ایک شخص فارس میں پیدا ہوگا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف فرمائی کہ ایک بزرگ جو ہے وہ ہوں گے فارس میں، ایران میں. وہ اتنے بڑے ہوں گے عالم کہ اگر کوئی مسئلہ سریہ ستارے پر ہوگا، اگر کوئی مسئلہ سریہ ستارے پر ہوگا تو سریہ ستارے سے نیچے زمین پر رہے گا. ایک اور عالم کا تعریف کرتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کرتے ہیں. داتا صاحب نے آپ کی کتاب میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک سے چل کر آگے چلتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. اتنا مقام ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر میاں صاحب بولے ہیں، میاں محمد صاحب فرماتے ہیں منہ نکاح تے گل وڈیری، منہ نکاح تے گل وڈیری نہ کر مت کوئی ہسے. مالک شافعی احمد حنبل یہ مسئلے نہیں دسے. منہ نکاح تے گل وڈیری اپنی حیثیت کے بعد بات کرنی، اپنی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہاں پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا میں کون نقل کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. یہ نہیں کہ ایک آدمی پانچ سے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کے ساتھ 50 من 1000 من 500 وزن رکھ دو تو کیا ہوگا کہ وہ اس کے نیچے دب جائے گا. اس لیے
हर आदमी के साथ जो गुफ्तगू करे उसकी अक्ल के मुताबिक करे और वो बात करे जिसको वो जिसका उसका अक्ल उसकी इतलाक कर सके। यानी ऐसे मसले बयान करो जो वो मसलों को भी इनकार कर दो तुम्हारा भी इनकार कर दो। या मियाँ साहब ने अच्छा सुना, मियाँ मोहम्मद साहब ने सुना बैतुल दरिया पे कम नहीं आ रहा था। हालांकि तौहीद के समुद्र में छलांग लगानी हर आदमी का काम नहीं है। बैतुल के दरिया में पहना कम नहीं आ रहा था। लख जहाज डूबे इजराइल फटा मुंह नहीं चलता। मियाँ साहब हमारे कतरा भज पोवे दरिया में फिर वो कूद गावे। कतरा भज पोवे दरिया में कतरा भज पोवे दरिया में फिर वो कूद गावे। ये कतरा दे रहा वो दरिया ही पैर समुद्र ही पैर तो क्या हुआ वो उसकी खुदी जड़ी है उस कतरे की खुदी जड़ी है उसकी जात जड़ी है हकीकत है हस्ती है वो समुद्र से मिल गई तो समुद्र मिल गया तो ही कोई गया। ये साहब ने कतरा मध्य पोवे दरिया में फिर वो कौन कहावे जदू अपना आप गवावे। ये साहब लिखते अल्लाह की वादानियत तौहीद की तारीफ करते हैं। कतरा मध्य पोवे दरिया में फिर वो कौन कहावे जदू अपना आप गवावे आप हो बरसावे। ये साहब फरमाते हैं जिन्ना हिक कुछ भर के पीता। मियाँ साहब शराब इश्क की बात करते हैं। एक शराब होती है दुनियावी शराब होती है। ये अजीज यो विस्की है ये ब्रांडी है ये जो फलाम शराब है फलाम किस्म की हजारों किस्मों की है लेकिन एक इश्क की शराब भी है। शराब तौहीद भी है। अल्लाह को वादा भी वादा रसूल माना अल्लाह को एक मानना। अल्लाह वो ज़ात है जिसका कोई शरीक नहीं। दो खुदा नहीं तीन खुदा नहीं चार खुदा नहीं। ये जो ईसाई है ये तीन खुदा कहते हैं कुरान में आ रहा है। कुरान को गौर से पढ़ा करें ये अल्लाह की कलाम है ये बंदों की कलाम नहीं है। अगर ज़बर आ गया ज़बर रहेगी पेश आ गया पेश रहेगा शद आ गई शद रहेगी बद आ गई बद रहेगी। अल्लाह का कलाम वो कलाम है जिसमें रद्दो बदल मुमकिन नहीं है और क़यामत तक रद्दो बदल नहीं होगा। या मैं मियाँ साहब का कलाम बयान करता हूँ। मियाँ साहब फरमाते हैं जिन्ना एक कुट भर के पीता बाद बदलाव कहते शराब को बाद कहते तौहीद को। तौहीद की शराब का जिस शख्स ने जिस बुजुर्ग ने एक घूंट पी लिया क्या हुआ क्या बना क्या साथ हुए। जिन्ना एक कुट भर के पीता बाद बदला दूँ इल्म का नाम याद ना रहा तो कोई काम कर ना उनके को वादे याद नहीं ना उनको तकरीरें याद नहीं ना उनको लंबे चौड़े मज़े याद नहीं रहे। वो अल्लाह की तौहीद अल्लाह ताला की वादियत में गुम हो गए। बस वो अल्लाह वो इकट्ठे हो गए। इस मकाम को कहते हैं पैदा होता है मकाम में फलाफी शेख पीर के बुजुर्गों के पीर काबल फकीर काबल उनकी मोहब्बत में उसकी अता उनकी अता में गुम हो जाओ। ये पहला मकाम है। कहते हैं फलाफी शेख शाह की ज़ात में गुम हो जाओ। इसका क्या मतलब उन्होंने तारीफ बयान की है कि जब बंदा अपने अख्तियारात को जब बंदा अपने अख्तियारात को पीर के अख्तियारात में गुम कर देता है पीर के समय अपने अख्तियारात को सल्ब कर देता है
ختم کر دیتے ہیں کہتا ہے یار جو میرے خیالات ہیں وہ پیر کیا باندھے ہیں، میں ان کے تابع ہوں، میں ان کے تابع ہوں. تو کہتے ہیں مرید المرید لا یرید، مرید وہ ہے جو اس کا اپنا ارادہ نہ رہے. تو جو اپنی ارادے کو استعمال کرتا ہے اپنے پیر مرشد کے سامنے اپنی ہستی کو عیاں کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ سب لوگ ناقص ہے. جب اپنے تمام اختیارات کو سلب کر کے اپنے اختیارات کو چھوڑ کر پیر کی ذات میں گم کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پیر نظر لگا باتیں ہیں بھائی یہ وہ مرید ہے جس نے اپنے سب ارادے میرے سامنے ترک کر دیے، میرے سامنے یہ باتیں نہیں کرتے، جو کرتے ہو میری مرضی کے مطابق کرتے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں طریقت کی بات بتانے لگوں. یہ بات طریقے کے فقیر پیر کیا کرتے ہیں، یہ اپنی محنت نہیں ہوتی. بابا جی کچھ لوگ یہ ہیں جو بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں، یہ کیا ہے جی، یہ فلان ہے جی، یہ بس نیازیں لیتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتے کیا ہے، اللہ کے بندے کرتے کیا ہے، اللہ کے بندے کرتے کیا ہے. اور پھر جب مرید اپنی خودی کو اپنے پیر و مرشد کی ذات میں گم کرتے ہیں تو پھر وہ پیر و مرشد جو ہیں اپنے اس مرید کو نبی پاک کے حضوریہ میں حاصل کر دیتے ہیں. وہ پیر و مرشد اپنے مرید کو نبی پاک کے حضوریہ میں پیش کرتے ہیں. یہ مرید ہے، یہ میرے امتحان میں پاس ہو گیا ہے، آپ ان کی تدبیر فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مرید کامل ہے نا اس کو لے کر نبی پاک اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں اے نبی پاک یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ یاد وہاں بینا ایجما خلفم، جو انسانوں کے آگے ہے جو انسانوں کے پیچھے ہے ان سب باتوں کو اللہ جانتا ہے. یہ خدا کا علم کوئی یہ ہمارے والا علم نہیں ہے. اللہ کا علم تمام اولین آخرین کو محیط کرنے والا ہے. وہاں یہ ہمارے والا ناقص علم نہیں ہے. اپنے آج کچھ نے اللہ بیان سننا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آج کچھ نے بیان فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کرتا اِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اللہ جتنا چاہے جس کو چاہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ احاطہ کرا دیتا. یہ نہیں سمجھ یہاں پر یہ کچھ ٹوکر گئے. وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حالانکہ اللہ نے آج کچھ بیان کیا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر اللہ